اگر آپ حافظ بن رہے ہیں اور آپ کو سبقی منزل کے متعلق مشکل رہتی ہے، بلکہ ایک کمنٹ میں جو ہے ایک دوست نے سوال بھی کیا ہوا تھا کہ سبقی اور منزل کو یاد کرنے کا طریقہ بتا دیں، تو میرے بھائی آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کا سبق پکا آپ کو یاد نہیں ہے، سبق آپ پکا نہیں سناتے، تو اس وقت تک آپ کی سبقی اور منزل پکی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے سبق میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہے، اس میں ایک دو مسٹیکس بھی بھلے آپ، حالانکہ بظاہر یہ کم سے کم ہیں، ان کو بھی اگر آپ جو ہے برقرار رکھتے ہیں، کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک تو مسٹیکس کی کوئی بات نہیں، تو آپ یہ بات جو ہے نہ لکھ لیں کہ سبقی اور منزل آپ کی پکی نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنی سبقی اور منزل کو پختہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے اچھے انداز میں یاد رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اور سب سے ضروری اور سب سے بنیادی جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا سبق اتنا پکا یاد کریں کہ اس میں ایک اٹک بھی نہ آئے، بالکل آپ ازبر کر کے سبق اپنے قاری صاحب کو، اپنے استاد صاحب کو سنائیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ اپنی سبقی کو پہ فوکس کریں۔ اچھا، کچھ لوگ سبق بہت زیادہ سنا رہے ہوتے ہیں لیکن سبقی منزل پہ کوئی دھیان نہیں ہوتا، یعنی وہ یوں سمجھیے کہ سارا دن سبق یاد کرتے رہتے ہیں لیکن سبقی منزل پہ کوئی دھیان نہیں ہوتا۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھنے کو، لکھنے کو اور بتانے کو تو وہ 4 مہینے میں، تو 6 مہینے میں، تو 2 مہینے میں یہ حافظ بن گئے۔ اب وہ برائے نام حافظ تو بن جاتے ہیں لیکن نہ منزل آتی ہے، نہ ان کو کوئی جو ہے ایک پختگی ہوتی ہے ان کی منزل میں، تو پھر ایسے حافظ نام کا کیا کرنا؟ تو ایسے حافظ کے نام کو تو بندہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آپ سبق بھلے جو ہے 16 لائنوں کی بجائے آپ 10 لائنیں سنائیں، بھلے 8 لائنیں سنائیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پہ آپ سبقی اور منزل کو نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کا سبق مضبوط ہوگا تو سبقی اور منزل خود بخود یوں سمجھیے کہ مضبوط ہوں گی اور رہیں گی۔ اگر سبق مضبوط نہیں تو بھلے جتنی کوشش کر لیں آپ، سبقی اور منزل مضبوط بآسانی نہیں ہو سکیں گی، جو ہے نا سر توڑ اس کے لیے آپ کو پھر کوشش کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا سبق سنانے میں آپ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں، کسی طرح کا اس میں ہرس نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ یار میں جو ہے زیادہ سبق سنا دوں گا یا میں جلدی سپارہ ختم کر لوں گا، 18 دن میں سپارہ ختم کر لوں گا، 10 دن میں سپارہ ختم کر لوں گا اور جلدی میں حافظ بن جاؤں گا۔ تو بیٹا یہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو نکال دیں۔ آپ سال کی بجائے آپ 2 سال میں حافظ بنیں، لیکن آپ کی منزل اگر پکی ہے تو پھر آپ حافظ کہلانے کے بھی حقدار رہیں گے، اور آپ کو خود کو بھی خوشی ہوگی، خود کو بھی مزہ آئے گا، اور جو ہے آپ کو دیگر فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آپ اچھے انداز میں تراویح بھی پڑھا سکیں گے، آپ اچھے انداز میں جو ہے کہیں تلاوت کرنی ہے وہ کر سکیں گے۔ آپ امام ہیں، امام بنتے ہیں تو آپ اچھے انداز میں نمازوں میں قرآن کی تلاوت کر سکیں گے، قرآن کی قرات کر سکیں گے، تو بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے جو ہے برائے نام حفظ کر لیا، جلدی زیادہ حفظ میں سبق سنا دیا، اس حفظ پہ کہ جو ہے جلدی میں حافظ بن جاؤں، تو بیٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایک بات، آخری بات، خلاصہ یاد رکھیں کہ سبق وہ ہوتا ہے جو آج آپ نے سنانا ہے، سبقی وہ ہوتی ہے جو پچھلا تقریباً 1 پارہ، سوا پارہ یہ سبقی کا ہوتا ہے، اور اس سے پیچھے کے جو پارے ہوتے ہیں وہ منزل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو سبق سنانے میں بھلے ناغہ ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، لیکن سبقی سنانے میں اور منزل سنانے میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ آپ روز ہر حال میں سبقی اور منزل سنائیں، اور سبق کو ہر حال میں مضبوط یاد کریں۔ اور سبق کو کس طرح یاد کرنا ہے وہ میری ایک ویڈیو ہے، قرآن پاک حفظ کرنے کا آسان طریقہ، وہ میں لنک جو ہے اس جو ہے کمنٹ میں دے دوں گا، وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو اگر آپ کا سبق یاد ہوگا تو انشاءاللہ سبقی اور منزل بھی ہر حال میں جو ہے یاد رہے گی۔ اور روز سنانی ہے، یہ اصول یاد رکھیں، روز سنانی ہے جب، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کو یاد کیسے کریں۔
جب آپ روز سنائیں گے تو پھر انشاءاللہ وہ آپ کو جو ہے یاد ہوگی، اور بآسانی آپ دہرائیں گے جب ایک توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، مکمل جو ہے اطمینان کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ، مکمل قرآن پاک میں منہمک ہو کے جب ادھر ادھر کی سوچوں سے آپ اپنے انتشار کو ختم کر کے دہرائیں گے تو پھر آپ کی منزل بھی اور سبقی بھی پکی ہو جائے گی۔ اول ایک بات یاد رکھ لیں کہ سبق پکا یاد کرنا ہے۔ ایک اٹک بھی آ گیا، استاد صاحب بھلے آپ سے سبق سن لیں لیکن آپ نے نہیں سنانا۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم سبق سناتے تھے، جب ہم حفظ کر رہے تھے تقریباً 15-16 سال پہلے، تو اس وقت ہمارے استاد محترم دامت برکاتہم العالیہ وہ ایک اٹک پہ بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ ایک اٹک بھی آ جاتا تھا تو وہ سبق جو ہے نہیں سنتے تھے، وہ جو ہے واپس اٹھا کے بھیج دیتے تھے کہ بھی دوبارہ سبق سنانے آؤ۔ حتیٰ کہ بعض اوقات غنے اور مدات کی جو کم سے کم مقدار ہے وہ بھی وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھی جو ایک احسن ہے اور جو ایک اچھا طریقہ ہے، جو مدات کی مکمل مقدار ہے، غنوں کی جو مقدار ہے، جو دیگر مخارج اور تلفظات کی جو چیزیں ہیں، ان پہ بھی وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے استاد محترم اس متعلق کمپرومائز کر رہے ہیں تو وہ ممکن ہے آپ کی طبیعت، آپ کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا کر رہے ہوں، لیکن آپ نے اپنے استاد محترم کو کہہ دینا، استاد صاحب مجھے اگر ایک غلطی بھی آئے تو بھی میں دوبارہ سبق سناؤں گا۔ جب آپ ایک دفعہ 2 دفعہ ایسا کریں گے تو اگلی دفعہ آپ سبق ہی اتنا پختہ یاد کر کے جائیں گے کہ آپ کو ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ آپ جو ہے کوئی اس میں مسٹیک کریں، کوئی اس میں غلطی کریں۔ تو یہ باتیں جو ہے یاد رکھنے کی ہیں۔ پھر دوبارہ سہبارہ عرض کروں گا کہ اپنے سبق کو مضبوط کریں، سبق کو مضبوط کریں، سبق کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ سب کی بھی مضبوط رہے گی اور منزل بھی مضبوط رہے گی۔